لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں جانور ہے، بیل بھینس وغیرہ، اور ہم اس کے لیے چارہ گھاس کاٹتے ہیں اور دوسروں کی کھیتیوں سے کاٹ کر لاتے ہیں، کھیتوں سے۔ سوال پوچھنے والے نے تو یہاں تک پوچھا ہے کہ ہم جس کے کھیت سے کاٹ کے لاتے ہیں وہ کھیت کا مالک اجازت نہیں دیتا، اور جب تک وہ کھیت کا مالک رہتا ہے دیکھتا ہے تب تک ہم کاٹتے بھی نہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم کاٹ کے لے کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یوں اپنے جانور کے لیے دوسرے کی کھیت سے، اور وہ بھی تب جب کہ کھیت کا مالک کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہو، یہ آپ ان کے کھیت سے چارہ کاٹ کر کے نہیں لا سکتے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کھیت کا بھی آدمی مالک ہوتا ہے، اور اس کی کھیت میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک جو ہے وہ کھیت کا مالک ہی ہوتا ہے، اور جب اس کا مالک کھیت کا مالک ہی ہے تو اس کی اجازت کے بنا اگر آپ گھاس کاٹ کر لاتے ہیں، چارہ کاٹ کر لاتے ہیں، تو یہ حقوق العباد میں سے حق تلفی ہے، اور یہ نہایت خطرناک ہے، نہایت خطرناک ہے۔ بنی اسرائیل کے کسی بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا تھا، 70 سال، اور 70 سال کی عبادت کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد وہ بھی 70 سال ایک کمرے میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں رہبانیت چلتی تھی۔ رہبانیت مطلب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کسی الگ جگہ میں رہ کر صرف خدا کی عبادت میں لگے رہنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں یہ چیز تھی۔ تو اب یہ کہ وہ بنی اسرائیل میں وہ شخص 70 سال تک تنہا رہ کر خدا کی عبادت کیا، 70 سال کے بعد جب ایسی عبادت کے بعد ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کیا حال ہے؟ 70 سال کے عابد کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن اپنی زندگی میں نے کسی کے گھر کے چھپڑ سے ایک تنکا ان کی اجازت کے بنا لے لیا تھا، بس اس تنکے کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے، آخرت کا معاملہ میرا کٹھن ہو گیا ہے۔ اب آپ غور کریں، جب ایک تنکے کا یہ حال ہے تو آپ پورا چارہ کاٹ کے لاتے ہیں، وہ بھی کھیت کا مالک اس کی اجازت نہیں دیتا، ناراض ہوتا ہے، تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے، بہت یہ خطرناک معاملہ ہے۔ جانور آپ پالتے ہیں، بالکل آپ پالیں جانور پالنا منع نہیں، لیکن یوں دوسرے کی کھیتوں سے چارہ نہ لائیں۔ جانور کے چارہ آپ خرید لیں یا ان سے اجازت لے لیں کھیت کے مالک سے، یا گھر گھریلو چیزیں کچھ کھانے پینے کی اس کی عادت بنوائیں۔ بہرحال یہ کہ دوسرے کی کھیتوں سے آپ چارہ کاٹ کر کے نہیں لا سکتے، وہ بھی تب جب کہ وہ بندہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر کاٹنا ہی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کھیت میں چارہ ہوتا ہے اور وہ چارہ کھیت کے مالک کے کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے، تو اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو ایک بار مالک کو بتا دیں، کھیت والے کو بتا دیں کہ بھائی آپ کے کھیت میں چارہ ہے، گھاس ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں، میں اسے کاٹنا چاہتا ہوں، وہ اجازت دے دیں، الحمدللہ کوئی دقت نہیں۔ اجازت اگر نہیں دیتا ہے تو آپ کو پھر بچنا پڑے گا، آپ ان کے کھیت سے چارہ نہیں کاٹ سکتے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔